بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی ایمانی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے قرض پر منفعت یعنی سود کو حرام جبکہ عمل کے لحاظ سے حلال سمجھتے ہیں۔ ایمان کی اس اجتماعی بگڑی ہوئی صورتحال کی ایک بنیادی وجہ دین سے دوری اور دوسری ہمارے ملک کا غیر اسلامی سودی نظام ہے۔ بہرحال ہمارے دین اسلام نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام ایک بڑا گناہ قرار دے رکھا ہے، لیکن قرآن کے مطابق ایک صورت میں حلال بھی ہے۔ اب کس صورت میں کیسے حلال ہے یہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ تجارت اور سود کی کئی قسمیں اور تشریحات ہیں۔ سب سے پہلے تجارت اور سود میں بنیادی فرق سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں مسالک میں تقسیم ملاؤں نے سود کا عنوان بڑا پیچیدہ بنا رکھا ہے، کچھ نے تو کافی حد تک اس میں گنجائش دے رکھی ہے۔ بہرحال جس کاروبار میں منافع مقرر اور یقینی ہو اور نقصان غیر یقینی غیر حتمی ہو وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک سلیپنگ پارٹنر اپنے دوسرے ایکٹیو پارٹنر کو 1,00,000 قرض دے کر 10,000 منفعت حتمی مقرر کر لیتا ہے اور نقصان میں شامل نہیں ہوتا تو ایسی منفعت سود ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اور جس کاروبار میں نفع اور نقصان کے تناسبی لحاظ سے امکان برابر ہو وہ تجارت ہے، جائز ہے۔ اب آئیں ویڈیو کے عنوان پر۔ قرض پر حلال منفعت کی شک جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ پاک نے کچھ افعال بندوں کے درمیان حرام جبکہ اپنے اور بندے کے درمیان حلال کر رکھے ہیں۔ مثلا کسی بندے پر دوسرے بندے کی بندگی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اسی بندے پر خالق کی بندگی کرنا حلال ہے، عین فرض ہے۔ جیسے بندوں کا اس دنیا میں شراب پینا حرام اور گناہ قرار دیا گیا، لیکن آخرت میں اللہ پاک اپنے بندوں کو خود شراب پیش کرے گا، وہاں شراب حلال ہوگی۔ اب سمجھے قرآن کے مطابق قرض پر منفعت کس صورت میں حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما رکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ پاک کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے واپس بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرض و نمود کسی کو دیا جائے، یعنی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ پاک اسے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور عہد فرماتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کر دوں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر دوں گا۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے تو باقاعدہ اس کی ایک عملی شکل بھی بیان فرمائی ہے کہ کیسے بڑھا کر دے گا، جو صاحب عقل کے لیے ایک واضح نشانی ہے۔ اب 10 دنیا اور 70 آخر کا مطلب دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخر میں بھی دے گا۔ اب یہ اللہ پاک کا قول ہے، عہد ہے، وہ اپنے عہد کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ مطلب راہ الہی میں بغیر کسی نفسانی غرض کے جتنے خرچ کیے ہوئے مال پر جو اللہ بڑھا کر دے گا وہ حتمی ہے، یقینی ہے، طے ہے، یعنی ہر صورت مل کر رہے گا۔ اس معاملے میں نقصان کا کوئی امکان وہم ہے ہی نہیں، تو یہاں یہ منفعت جائز ہے، حلال ہے۔ اور ایسا سود مند منافع صرف منافع ہی نہیں بلکہ ثواب کا سبب اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ یہ تو منفعت نہیں ہے، یہ تو رب کی کوئی آپ اپنی طرف سے عطا ہے، تو پھر آپ نے آیت کا مفہوم صحیح سے نہیں سمجھا، جس میں اللہ پاک بندوں کے ساتھ قرض پر منفعت کی بڑھا چڑھا کر ادائیگی اور شراکت داری کی دعوت دے رہا ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے ہے۔ خیر، اللہ پاک ہمیں آیات کی صحیح سمجھ اور اپنے مال کو راہ الہی میں خرچ کرنے کی توفیق اور ظرف عطا فرمائے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔